بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کا معنی اور مفہوم۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے جمع صیام ہے۔ صوم کا لغوی مفہوم کسی فعل سے رکنا اور اس کو ترک کر دینا۔ صوم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جسے بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں روزے کا مطلب صبح صادق کی پہلی علامت ظاہر ہونے سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کے گناہوں سے رک جانا ہے۔ اسلامی قمری سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم ایماندار مرد و عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ فضیلت رمضان۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ حدیث کی روشنی میں۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے، اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش جہنم سے رہائی اور نجات ہے۔ رمضان میں شیطان قید۔ ایک اور حدیث کے مطابق جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق اس مہینے کی عام نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ روزے کی فضیلت و ثواب۔ اسلام میں روزے کی بہت فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے بچانے کے لیے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ مشک کی خوشبو۔ ایک حدیث کے مطابق روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 مسرتیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت۔ ایک حدیث کے مطابق جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ حقیقی روزہ۔ روزے کا حقیقی مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جائے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح اور ان کی ساری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بڑی خواہشات کو رون ڈالے۔ تمام اعضاء کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ جھوٹے کا روزہ۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاجت نہیں۔ مسائل روزہ۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کھائیں۔ روزہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ ہر حلال شے سے کھولا جا سکتا ہے، البتہ کھجور سے کھولنا سنت ہے۔ قصداً کھانے پینے، سیم قصداً منہ بھر کے قے کرنے سے اور عمل زوجیت مباشرت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اگر رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو صرف ایک ہی بار کفارہ دینا ہوگا۔ روزے کا پورا حق تب ادا ہوتا ہے جب انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، عیب، بیہودہ گوئی اور بے شرمی کی باتیں ان سے پرہیز کرے، دن بھر اس خیال میں رہے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے۔
زنانہ بیماریوں، حیض، نفاس میں مبتلا عورتوں کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ وہ اگر ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اسی طرح انتہائی ضعیف العمر شخص، مرد یا عورت، جسے روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی روزہ رکھنے سے مستثنیٰ ہے، البتہ اسے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا، یا صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت دینا ہوگی۔ روزے کے فوائد۔ روزہ رکھنے سے بے شمار جسمانی، روحانی، معاشرتی اور اخلاقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے فوائد یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضا۔ اللہ تعالیٰ کے مسلسل رمضان کے روزوں کے بارے اور قانون الہی کا پابند کرتا ہے اور رمضان میں کمی کو ناپیش کرتا ہے جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح انسان حق تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے قیامت میں بے حساب ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ دلی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں سرگرم ہو جاتا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ ضبط نفس۔ روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے ایک خاص پرہیز و احتیاط کا نام ہے۔ اس سے خواہشات کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان ضبط نفس، صبر و استقلال اور محنت و جفاکشی کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان ضبط نفس کی تربیت حاصل کرتا ہے اور وہ گناہوں، جرائم اور سرکشی و نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ جذبہ ہمدردی و ایثار۔ روزہ امیروں میں غریبوں کے ساتھ حقیقی اور عملی ہمدردی کے لیے جذبہ ایثار پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یوں وہ دونوں ملت اسلامیہ کے دست و بازو بن جاتے ہیں۔ روزہ عمرہ کو بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے اور اس طرح ان کے دلوں میں اپنے ان بھائیوں کے لیے احساس ہمدردی ابھارتا ہے اور جو وسائل سے محروم ہیں اور محتاجی اور مسکینی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اتحاد و مساوات۔ روزہ بھی نماز کی طرح مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ امیر و غریب اس فرض کی ادائیگی میں برابر ہیں۔ امت مسلمہ ایک ہی مہینے میں بیک وقت روزہ رکھتی ہے اور اس طرح اس کے تمام افراد میں مساوات کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو شخص حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی کھانے کا ارادہ نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے۔ وہ صرف اللہ کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ آزمائش و تربیت۔ اللہ تعالیٰ ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ سادہ زندگی۔ روزہ انسانوں کو عیش و نم چھوڑ کر جفا کشی اور سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ صبر و تحمل اور توکل اللہ تعالیٰ کے ثمرات اسی عبادت سے حاصل ہوتے ہیں۔ طبی فوائد۔ زیادہ کھانے اور بار بار کھانے سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا علاج روزہ ہے۔ ماہرین طب اس امر پر متفق ہیں کہ فاقہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ تقویٰ کی صفت۔ روزے سے انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے جو نفس کی تمام بیماریوں کا تریاق اور زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کی یہ صفت زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو کر انسان کو صالح، متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ پابندی وقت۔ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے لیے اوقات کی پابندی پر شدت سے زور دیا گیا ہے۔ وقت پر سحری کھانا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار میں جلدی کرنا بے حد لازمی ہے اور اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بس وقت کی پابندی کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ خیرات روزے کا بدل ہے۔ اسلام میں بہت سے موقعوں پر روزہ بطور کفارہ قرار دیا گیا ہے۔
اخلاق حسنہ، روزے کا بنیادی فلسفہ اور حکمت تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے دل کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو۔ اس طرح تقوی تمام اوصاف حسنہ کا حامل ہے، جس میں صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ ترسی، اخلاق، احسان اور خیر خواہی سب شامل ہے۔ روزہ انہی اوصاف کی تربیت ہے۔ بہت شکریہ۔